السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا القرآن الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرات قاری وسیم صاحب سے قصیدہ معراجیہ سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً معراج شریف کی ایک اپنی لذت ہے اور اس کی باریکیاں اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور پھر یہ کہ اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں اسے بیان فرما دیں تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ محترم حضرات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابھی کل 27 رجب تھی، آج 28 بلکہ 29ویں کی شب، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ شب معراج سے متعلق کچھ چیزیں بیان ہوتی۔ یقیناً شب معراج کی فضیلت اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، جہاں اس کی اہمیت مسلم ہے وہیں پر علماء پر ذمہ داریاں اس وقت زیادہ عائد ہو جاتی ہیں جب دین میں کوئی نیا فتنہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ فضائل سمجھانا یہ اچھی بات اور فتنوں سے بچا لینا یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ آج ہندوستان جیسی سرزمین، بلکہ ہمارا جو ملک ہے، عجیب حال ہے کہ مسلمان سکون کا سانس نہیں لے پا رہا۔ کبھی دنیاوی قانون لگا کر کے ہم کو پریشان کرتے ہیں اور کبھی دین میں فتنہ پیدا کر کے ہمیں پریشان کیا جاتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، یاد رکھیں ملک بچانے کے لیے فوج کی ضرورت ہوتی ہے، الحمدللہ دین کو بچانے کے لیے ہمارا خدا ہی کافی ہے۔ رہی بات ہماری، تو یاد رکھیں جب اس طرح کے حالات ہوں تو جہاں ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہو جایا کرتی ہیں وہیں آپ کی بھی ذمہ داریاں زیادہ ہو جایا کرتی ہیں۔ نیا فتنہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اب ہندوستان میں شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین وسیم رضوی، یہ وہ رضوی نہیں ہے، یقیناً یہ لعنتی ہے۔ اس نے سپریم کورٹ میں یہ عرضی داخل کی ہے
قرآن کریم کی 26 آیتیں نکال دی جائیں، دلیل یہ دی کہ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ نے اس وقت ضرورت کے اعتبار سے اس کو شامل کر لیا تھا، اب اس کی کوئی ضرورت نہ رہی، لہذا اس کو نکال دینا چاہیے۔ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے اور اس سے مسلمانوں کے درمیان میں انتشار ہوتا ہے۔ مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو، قوم مسلم صبح قیامت تک کیا اس بات کو تسلیم کرے گی؟ آج درسگاہ میں پڑھنے والا بچہ جو حفظ کرتا ہے، اگر ایک زبر زیر کا بھی فرق پڑ جائے تو استاد تھپڑ سے مارتا ہے، ایک زبر زیر کا بھی فرق پڑ جائے تو استاد اسے تھپڑ سے مارتا ہے۔ یہ کلام الہی ہے، 26 آیتیں تو بہت دور کی بات، ایک زبر زیر کی کمی بیشی بھی برداشت نہ کی جائے گی۔ جب ایک زبر زیر کی بھی کمی برداشت نہیں کی جائے گی تو 26 آیتیں کیسے تبدیل کی جا سکتی ہیں؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا، یعنی رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، ہم ہی نے اس کو نازل کیا، انا نحن نزلنا ذکر۔ علماء بیٹھے ہوئے اتنی تاکیدیں ہیں کہ دوسری کسی آیت میں اتنی تاکیدیں نہیں ہیں جتنی کہ اس میں ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ایک نحوی گفتگو ہو جائے گی، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ اس آیت میں جتنی تاکید ہے کسی دوسری آیت میں اتنی تاکید نہیں۔ قرآن کریم کا سیدھا سیدھا ترجمہ کر لیں، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ رب العزت محافظ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے والے؟ ایک انسان کی اوقات نہیں ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں زبان درازی کرے، اور جس نے بھی زبان درازی کی، جس نے بھی کمی بیشی کا اپنا خیال ظاہر کیا، یاد رکھو قرآن پاک کے بارے میں ایک زبر زیر کے بارے میں بھی بولنا کہ یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، فرماتے ہیں اس کی وجہ سے انسان سرے سے دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان رہا نہیں، وہ مسلمان رہتا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے لیا تو نہ اس میں کسی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم نے خود دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ایسا نہیں ہے کہ اس نے اچانک ایسا کر دیا، ابھی تو دروازہ کھلا ہے، فتنوں کا آنا شروع ہوا ہے، ابھی تو اور آنے باقی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی سے پوچھا تھا کہ بتاؤ فتنوں کے بارے میں تم کو حدیث معلوم ہے؟ کہاں ایسا زمانے میں فتنہ ہوگا، عورتیں محفوظ نہیں ہوں گی، بہت سارے فتنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو حضرت عمر نے فرمایا ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان فتنوں کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کے موج کے مانند آتے جائیں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اس سے آپ کو کیا خدشہ، آپ کو کیا ڈر؟ اس کے اور آپ کے درمیان میں دروازہ حائل ہے، اس کے اور آپ کے درمیان میں دروازہ حائل ہے، یعنی دروازہ موجود ہے، وہ فتنے آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ اللہ اکبر، صحابی کہتے ہیں وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد جن صحابی نے یہ کہا تھا، ایک دوسرے صحابی نے ان کا پیچھا کیا اور پوچھا کہ تم نے جو یہ کہا کہ تمہارے آپ کے اور فتنوں کے درمیان میں دروازہ حائل ہے، تو یہ بتائیں کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں وہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟
تو آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ کو شہید کر دیا جائے گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. محترم آپ ایک بات سوچ کر کے دیکھو, اس زمانے سے فتنوں کا دروازہ کھل چکا ہے اور اس زمانے سے فتنے آتے جا رہے ہیں. ہمارے ائمہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, کوڑے کھائے ہیں, قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے, بھوکے رہے, اللہ کی رضا پر راضی رہے. بس اتنا یاد رکھیں, ہمارا وجود تو ختم ہو سکتا ہے, دین کا وجود کبھی نہیں ختم ہوگا. یہ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے, لیکن دین کبھی بھی نہ مٹا تھا, نہ مٹا ہے, اور نہ ہی صبح قیامت تک مٹے گا. ابھی تو یہ فتنوں کی ابتدا ہے. قرآن کریم کے بارے میں ایسا کہنے والا کیا مسلمان ہے؟ حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, واضح لفظوں میں بولنا, وہ مسلمان نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. سلطنت اسلامیہ ہوتی تو اسے سرے راہ چوراہے پر اس کو پھانسی دی جاتی, قتل کیا جاتا, اور عبرت کے لیے اس کی لاش کو کئی دنوں تک کے لیے لٹکا دیا جاتا. اگر ہمارے قرآن ہی میں کوئی کمی نکال دے تو بچا کیا ہمارے پاس؟ قرآن کریم دنیا کی وہ کتاب ہے جس میں نہ کوئی عیب ہے اور نہ ہی عیب کی گنجائش ہے. سمجھنے والوں کی کھوپڑی پھر گئی جو نہ سمجھ سکے, ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن پاک سوائے ہدایت کے مجموعے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں اتنی ہدایتیں ہیں. آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, آپ ایک بات بتاؤ, اس کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن یہ بتاؤ کوئی اچھی آواز سے پڑھتے تو ہمیں سکون بھی ظاہر کرتا ہے. یہ قرآن کلام الہی ہے, اللہ کا کلام ہے. اس پر نہ زور آپ کا چلے گا نہ ہمارا چلے گا, اس پر زور صرف خدائے پاک کا چلے گا. یہ قرآن قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ کلام الہی ہے اور کلام الہی ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا. اب اس کے بارے میں شیعوں کا ایک عقیدہ آپ کے بارے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. بہت پہلے ہمارے اکابرین نے کتابوں میں لکھ دیا. اب جو یہ صاحب بولتے ہیں اسی طریقے پر, ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولائے کائنات کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی تھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو نکال دیا, اور ایک دو آیتیں نہیں 10 پارے مولائے کائنات کی شان میں نازل ہوئے, اور وہ 10 پارے امام غائب قرب قیامت لے کر کے آئیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. 100 بار معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہنے کا یہ مطلب ہوا کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ نامکمل ہے. الحمدللہ جب اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس سے بڑھ کر کے محافظ کون ہو سکتا ہے؟ یہی قرآن مکمل ہے, یہی قرآن صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اب اس میں کوئی کہے کہ اور زیادتی ہوگی وہ بھی دائرہ اسلام سے خالی, اور جو یہ کہے کہ 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے وہ بھی دائرہ اسلام سے خالی ہے. یہ انہی کے نسلوں, انہی کی نسل والے, یہ انہی کی نسل والے. یہ فتنے میں آپ کو اس لیے گنوا دے رہا ہوں کہ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھا لو کہ جب تمہارے سامنے اس طرح کی بات آئے تو سرے سے انکار کر دینا کہ یہ لوگ غلط ہیں غلط ہیں غلط ہیں. آپ کو بولنا پڑے گا. ہندوستان میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ہندوستان میں اس وقت بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ بات ڈال دی گئی, اچھا یہ بات ڈالی کیوں گئی؟ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈالی کیوں گئی؟ تاکہ ایمان کمزور ہو جائے نا. جب ایمان کمزور ہو جائے گا تو بہکانا بڑا آسان ہو جائے گا, بہکانا بہت آسان ہو جائے گا. مسلمانوں اپنے ایمان کو کمزور مت ہونے دینا. ہمارے قرآن کا محافظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. جس طرح سے وہ پاک ہے بے عیب ہے, اسی طرح سے اس کا کلام بھی پاک ہے بے عیب ہے. وہ جس طرح سے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, ویسے ہی اس کا کلام بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. ایک آدمی نے بادشاہ کو کہا آپ کتنے دن میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا 1 مہینے میں.
اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسا ایک قرآن پاک دوں گا جو 1 مہینے میں یا 20 دن میں ختم کر لیں گے. کہا کیسے؟ کہا میں لا کر کے دیتا ہوں. چنانچہ وہ گیا، محنت کی، محنت کرنے کے بعد وہ آیتیں جو ایک بار سے زیادہ، ان کو مکررات کہا جاتا ہے. بہت ساری آیتیں ہیں نا سورہ رحمان میں، ہر ایک کو آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، ہے تو آیت دیکھی لیکن بار بار آئی ہے. اس نے کیا کیا؟ ایک بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رکھا، باقی سب کو ہٹا دیا کہ جب ایک مرتبہ پڑھ لیا تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. قرآن پاک میں اسی طرح سے بہت ساری صورتیں ہیں جس میں آیتیں مقرر ہوئی ہیں. بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس میں آیتیں مقرر آئی ہیں، اور ان کے علاوہ ایک ہی صورت میں کئی مرتبہ بھی اور ایک ہی آیت کئی مقام پر بھی آئی ہے. اس نے کیا کیا؟ ان تمام آیتوں کو ہٹا دیا، قرآن کریم کو مختصر کر کے بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. بادشاہ نے کہا ایک آیت جو 2 مرتبہ یا 2 سے زائد مرتبہ مذکور ہوئی وہ زائد تھی، بیکار تھی، لہذا ہم نے اس کو نکال دیا. چنانچہ ہم آپ کو دنیا کا ایسا تحفہ دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہ دیا ہوگا. جو آیتیں مقرر تھی بار بار آ رہی تھی ان کو نکال دیا. تو بادشاہ کی بارگاہ میں قرآن پاک کا وہ نسخہ پیش کر کے اس نے کہا کہ ہم دنیا کا ایسا آپ کو تحفہ دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کو نہ دیا. اللہ اکبر. جب بادشاہ نے قرآن پاک دیکھا جلال آیا، کہا اس تحفے کا تم کو انعام بھی تو دینا چاہیے، ہم بھی تم کو انعام ایک ایسا دیں گے کہ ہم سے پہلے کسی نے نہ دیا ہوگا. چنانچہ کہا جس میں جتنے اس کے اعضاء مقرر ہیں، ایک ہاتھ ہے رہنے دو، دوسرے ہاتھ کی کیا ضرورت ہے، کاٹ کر کے نکال دو. فرمایا ایک پاؤں ہے رہنے دو، دوسرے پاؤں کی ضرورت کیا ہے، کاٹ کر کے الگ کر دو. فرمایا 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کی ضرورت ہے، دوسرے آنکھ کو نکال دو. اور فرمایا کان 2 ہے، نکال دو، اس کی ضرورت کیا ہے، ایک کان کو کاٹ کر کے نکال دو. محترم، اللہ نے کس عزم کو کس مصلحت کے لیے پیدا کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ حکیم ہے، علیم ہے، جاننے والا، حکمت والا. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ اسی طریقے سے قرآن پاک میں کمی کرنے والا بھی کافر ہے اور زیادتی کرنے والا بھی کافر ہے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کلام الہی میں کسی طرح کے کمی بیشی کرنے کا. ہماری اپنی کتاب ہوتی تو ہم لکھتے، ہم اس میں چاہتے تو اضافہ کرتے، ہم اس میں چاہتے تو کمی کرتے. لیکن قرآن پاک منزل من السماء ہے، آسمان سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں. پروردگار کے کلام کا نام قرآن پاک ہے. وہی چاہے جیسے چاہے ویسے نازل کرے. جس طرح سے وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اسی طرح سے اس کا کلام بھی ہر عیب سے پاک ہے. ہمیں اس میں کمی کرنے اور زیادتی کرنے کا ہرگز کوئی حق نہیں. اور یہ حق صرف اس مسجد میں بیٹھنے والے نہیں، صبح قیامت تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے کہتے ہو تو کوئی حق نہ ہوگا اس میں کمی اور بیشی کرنے کا. اب آؤ آگے چلو. اس قوم کا اور نظریہ کیا ہے؟ فتنے ابھی دھیرے دھیرے آئیں گے. آگاہ پہلے کر دے رہا ہوں، آگاہ پہلے کر دے رہا ہوں. بارش ہونے سے پہلے چھت کی مرمت کرا لینی چاہیے. بارش ہونے سے پہلے چھت کی مرمت کرا لینی چاہیے. اسی طریقے سے جو فتنے آ رہے ہیں پہلے آپ آگاہ ہو جائیں تاکہ آپ کے سامنے جب کوئی نئے طریقے سے پیش کرے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جھٹلا دیجیے اور بولیے کہ یہ غلط بول رہا ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے اپنے وقت کا، جھوٹا ہے اور دجال ہے اپنے وقت کا. ایک مسئلہ اور، ان لوگوں میں ایک بات اور چلتی ہے، حب علی کی بنیاد پر بغض صحابہ سکھاتے ہیں، ہے نا. مولائے کائنات کو اتنا آگے بڑھاتے ہیں. مولائے کائنات بلا شبہ داماد رسول ہے، ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے. اور یاد رکھو جتنی ہم ان کی تعظیم کر لیں گے، دوسرا اور ان کا کہنے والا کہ ہم ان کو مانتے ہیں وہ اتنی تعظیم کر ہی نہیں سکتے. اور جس تعظیم کی وہ بات کرتے ہیں خود مولائے کائنات اس تعظیم سے بیزار ہے. حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی کبھی نہیں چاہیں گے
کہ ان کا شمار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آگے ہو۔ قرآن نے فرمایا ثانی اثنین فرمایا، یعنی دوسرے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضرت مولا کائنات کو ان سے بھی آگے رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں گستاخی کرنے والا سرے سے اسلام سے خارج ہے، سرے سے اسلام سے خارج ہے۔ شیخین کی جو توہین کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب سنیے، ان کا کہنا ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت ابو بکر سے بھی افضل۔ کیا یہ بات خود مولا کائنات نے کہی؟ یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 مرتبہ سرکار کی موجودگی میں نماز پڑھائی، اور جب سرکار کی طبیعت مطمئن ہوئی، طبیعت علی ہوئی، تو سرکار نے کس کا انتخاب کیا؟ کہا ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے، حضرت ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کائنات میں افضل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کسی کو پیغمبر بنانا مقصود مشیت الہی نہیں ہے، لہذا پیغمبر بنے گا، اگر ہوتے تو عمر ہوتے۔ کتنی آیت کریمہ ایسی ہیں جو آپ کی تائید میں نازل ہوئی، جو آپ کی تائید میں نازل ہوئی۔ تو یہ دو خلیفہ، یہ وہ خلفاء ہیں جو بالکل متحقق ہیں، اور ان کے بارے میں سوچنا، کچھ برا سوچنا بھی گناہ ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی خلافت کو چھین لیا۔ اب مجھے بات بتاؤ، اگر مولا کائنات کی خلافت کو چھینا ہوتا تو حضرت مولا کائنات جب خلیفہ بنے تب تو ان کو رد عمل ظاہر کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ وہ چاہتے تو یہ جبل بنوا سکتے تھے مدینہ پاک کی۔ کلا وحاجہ، یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابی کلہم عدول، میرا ہر صحابی عادل ہے، بارزہ ہے، متقی ہے، تقوی والا ہے، طہارت والا ہے۔ ہر صحابی کے بارے میں قرآن کریم نے بھی یہ بھی فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ رب العزت نے، یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ رضا کی ضمانت خود رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو جو جن سے اللہ راضی ہو یہ ناراضگی کے اسباب کیسے دے سکتے ہیں؟ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ باتیں میں بہت درد کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ سنیں سمجھیں اور ان فتنوں سے بہت ہوشیار خود بھی رہیں، اپنے دوست احباب کو بھی ہوشیار رکھیں، اپنے دوست احباب کو بھی ہوشیار رکھیں۔ دوسرا معاملہ حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کاتب وحی ہیں، یزید کے والد ہیں۔ ٹھیک ہے، یزید کی غلطی اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ مذہب میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹا کافر ہو باپ مسلمان ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے باپ کافر ہو بیٹا مسلمان ہو۔ باپ کا معاملہ اور باپ کے جو معاملات ہیں اس کا سوال بیٹے سے نہیں ہوگا، اور بیٹے کے جو معاملات ہیں اس کا سوال باپ سے نہیں ہوگا۔ یقیناً یزید جو ہے وہ بدترین انسانوں میں سے ہے، مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ جو ان کے والد محترم ہیں اور ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو برا بھلا کہنا گمراہی ہے۔ حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ اکبر یہ بھی آتا ہے اس زمانے میں بہت کم صحابہ تھے جو لکھنے کا کام جانتے تھے. اللہ اکبر انہی میں شمار حضرت امیر معاویہ کا بھی ہوتا ہے. اور احادیث میں فرماتے کاتب وحی میں سے چند چنندہ صحابہ تھے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا. ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم علمہ الکتاب والحساب. اے اللہ انہیں قرآن پاک کا علم عطا فرما اور انہیں حساب کا علم عطا فرما. پیغمبر جس کے لیے دعا کرے وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر بولنے والا گمراہی کا جملہ کہنے والا خود گمراہ ہے خود گمراہ ہے خود گمراہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے اور صحابی سے جب اللہ راضی ہے تو ہمیں بھی تو راضی رہنا چاہیے. اگر ہم اس سے راضی نہ ہوئے تو گویا کہ اللہ کے نافرمانوں میں ہمارا شمار ہوگا. اللہ کے نافرمانوں میں ہمارا شمار ہوگا. اور آئیے ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایمان ابو طالب کا. ابھی مختصر عرض کر دے رہا ہوں. تفصیلی طور پر انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو پورا سب کچھ بتائیں گے. ایمان ابو طالب حضرت ابو طالب جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آخری وقت تک ایمان نہیں لائے. یہ صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موافقت میں تا حیات کھڑے رہے. کفار نے جب آپ کو مارنے اور زخم پہنچانے کی کوشش کی تو ابو طالب ہی بیچ میں آئے اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن انہوں نے ایمان قبول کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے ایمان قبول کیا کہ نہیں کیا؟ جمہور کو کہا یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. یہ وہ مسئلے ہیں جن پر جمہور نے سند لگا دی ہے مہر لگا دی ہے اور ان کو دفنایا جا چکا ہے. اب یہ دوبارہ اٹھا رہے ہیں ابھی ان کو دوبارہ اٹھا رہے ہیں. معاملہ صرف اتنا ہے کہ حکومت کے شہر پر ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور جو صدیوں سے دبے ہوئے تھے آج کھل کر کے اپنا رنگ دکھا رہے ہیں. کتنے ہمارے علماء کرام ہیں جنہوں نے ان کے رنگ میں کتابیں لکھی, جنہوں نے ان کے رنگ میں کتابیں. ان کے متعا جائز ہے, بتاؤ ان کے ہاں آج بھی متعا جائز ہے. متعا کیا چیز ہے؟ 2 دن کے لیے نکاح کر لو, 1 دن کے لیے نکاح کر لو, یہ جائز ہے. ارے یہ تو فحاشی اور زنا کا بازار میں کرنا ہوا. شریعت مطہرہ میں یہ ہے انسان کوئی نکاح کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے نکاح کرتا ہے. اگر کوئی عذر شرعی آ جائے, کوئی ایسی بات آ جائے تو طلاق کا حکم ہے. لیکن یہ تھوڑی نہ کہ ہم اتنے دنوں کے لیے اور اتنے پیسوں کے بدلے میں نکاح کر رہے ہیں, اسی کو متعا کہا جاتا ہے. یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر غزوہ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا دیگیں چڑھی ہوئی ہے, کھانا بن رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا بن رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر یہ گدھے کا گوشت ہے. پالتو گدھے کا گوشت اور متعا یہ دونوں چیزیں غزوہ خیبر کے بعد حرام قرار دی گئی. اب ہماری شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے. لیکن ان ہوس پرستوں نے نفس پرستوں نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے آج بھی وہی روش کو اختیار کر رکھا ہے جس کو سرکار اپنی حیات مبارکہ میں حرام کر کے چلے گئے. یہ اپنی حیات ظاہری میں حیات تو اب بھی ہے, حیات تو اب بھی ہے, لیکن یہ یاد رکھو حیات مبارکہ یعنی حیات ظاہری میں سرکار نے جس کو منع کر دیا, یہ قوم ایسی ہے جو آج بھی اس کو حلال کہتی ہے, آج بھی خدا کے قائل ہے. باقی بدعت کا معاملہ دیکھ لو اٹھا کر کے, انہوں نے ناانصافی کی, انہوں نے یہ کیا, الٹی سیدھی روایتوں کو الحمدللہ سن لو اس چیز کو. اگر اس طرح کی کوئی بھی گفتگو کرے, امام ابو طالب کی بات اٹھائے, سمجھ جانا گمراہ ہے.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر کوئی کلام کرے کہ خاموش رہو یا ان کے بارے میں کچھ مت کہو یا وہ ایسے تھے ویسے تھے، حضرت ابو سفیان کے بارے میں بولے سمجھ جاؤ کہ وہ دین سے خارج ہے اور وہ گمراہ ہے، اس سے خود بھی دور رہو، اپنے دوست احباب کو بھی دور رکھو، اس سے خود بھی دور رہو اور اپنے دوست احباب کو دور رکھو۔ امام ابو طالب کی کوئی بات کرے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرے، کوئی متعا کی بات کرے، قرآن کریم میں کبھی بیشی کی بات کرے، سمجھ جانا کہ یہ گمراہوں کی جماعت ہے، سمجھ جانا کہ یہ گمراہوں کی جماعت ہے۔ اور بھی جو معاملات ہوں آپ علماء سے رجوع کریں، پوچھیں اور سمجھیں، اپنے طور پہ فیصلہ نہ لیں۔ بڑے شرم کی بات ہے، اسی بنگلور میں جب ایک مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کیے گئے تو ایک جب غفیر آیا، کہتا ہے امیر معاویہ کو صحابی نہیں مانتے، اس کو لگتا بہت اچھا کام کر رہا ہے، صحابی نہ مان کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو خبر بھی نہیں ہے اسلام کی، محترم مر جائے گا، نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بیوی سے ملنے کا حکم نہیں ہے، اور آگے ہو جائیں تو وہ جائز نسل نہ ہوگی، اس کو اندازہ نہیں کتنی بڑی بڑی بات بولنا ہے، اس کو اندازہ نہیں کتنی بڑی بڑی بات بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ان کے فضائل مت بیان کرو، ارے صحابہ کے فضائل ہے تو صحابہ کے فضائل تو قرآن پاک میں رب نے بیان فرمائے، جو صحابہ کے فضائل رب نے بیان فرمائے ہیں تو ہم کون ہوتے اسے روکنے والے، ہم کون ہوتے اسے روکنے والے؟ تو مسلمانوں خود بھی آگاہ ہو، ہوشیار ہو، اور اس طرح کی جو بھی گفتگو کرے ان سے فوراً دور ہو، اور اگر وہ ضد کریں تو علماء کی بارگاہ میں لا کر کے ان کو بیٹھاؤ، علماء کی بارگاہ میں لا کر کے بیٹھاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو تا حیات اسلام ہی پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند ایسے مسائل ہیں جو آپ کے شہر میں آپ کی طرح سلگتے جا رہے ہیں، لوگ گمراہ کر رہے ہیں، محبت رسول اور محبت اولاد رسول کا نام لے کر کے آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا، شہد دکھائیں زہر پلائیں، شہد دکھائیں زہر پلائیں۔ کہتے ہم اہل بیت اطہار کو ماننے والے نہیں ہیں، اللہ اکبر، اہل بیت اطہار کا جتنا ہم ادب کر سکتے ہیں یقیناً وہ نہیں کر سکتے، ہم اہل بیت اطہار کے ادب کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ ہم نے دونوں کا حق جانا، انہوں نے تو حق چھینا۔ یقیناً یہ جب سے ان کا فرقہ وجود میں آیا تب سے یہ گمراہ تھے، گمراہ ہیں، اور جب تک توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک گمراہ ہی رہیں گے، اس وقت تک گمراہ ہی رہیں گے۔ انہی کا تو یہ فرق تھا جس نے کہا قرآن کریم کی آیتیں کو نکالو، انہی کا تو فرق تھا، بتاؤ انہی کا فرق تھا۔ تو جب انہی کا فرق تھا تو ان کے سرغنہ کی یہ حالت ہے تو اس کے پیروکار کی کیا حالت ہوگی؟ آج صفائی دیتے پھر رہے، ہم اسے نہیں مانتے، ہم اپنی کمیونٹی سے باہر کرتے ہیں، ہم اپنے لوگوں سے اس کو الگ کرتے ہیں۔ آج صفائی کیوں دے رہے ہو؟ دروازہ تو تم نے کھول رکھا ہے نا، برائیوں کا دروازہ تو تم نے کھول رکھا ہے۔ کبھی بلا فضل حضرت مولا قادت کو خلیفہ کی بات کرتے ہو، تو کبھی بھاگے بدعت کا معاملہ طے کرتے ہو، کبھی حضرت امیر معاویہ کی بات کرتے ہو۔ اختلاف سب تم نے اٹھا رکھا ہے، اہل سنت نے کب اختلاف اٹھایا؟ اہل سنت نے اختلاف نہیں اٹھایا۔ جو سینکڑوں سال پہلے کے مسائل تھے یہ دوبارہ تمہارے شہر میں جنم لے رہے ہیں، اس لیے خود بھی ہوشیار رہنا، اپنے دوست احباب سب کو ہوشیار رکھنا۔ اس طرح کے جہاں لوگ مل جائیں، شیطان سے جس طرح سے دوریاں بنا کر کے رکھنے کا حکم ہے ویسے ہی ان سے بھی دوریاں بلکہ اس سے زیادہ دوریاں بنا کر کے رکھنا۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تا حیات ہم کو اسلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چند سوالات ہیں وہ سماعت فرمائے۔ ایک سوال ہے کہ امام صاحب کے ساتھ پوری نماز ادا کی لیکن امام
کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ مطابقت الامام واجبۃ تو صحیح ہے، امام کی مطابقت واجب ہے، لیکن تشہد کے بعد اگر کسی مقتدی نے بلا وجہ سلام امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر سلام پھیر دیا تو یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، لیکن نماز کی نفس ہو جائے گی، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے، تو نماز ہو جائے گی لیکن نماز میں کراہت ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ محمد رحمان نام رکھنا درست ہے یا نہیں، اور رکھا ہے تو رحمان رحمان پکارنا درست ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، ہرگز ایسا نہ کرے۔ رحمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اگر اس نام کو اپنے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں تو کسی لفظ کا اضافہ کہتے ہیں، جیسے کہ عبد الرحمان۔ عبد الرحمان، یہ جب عبد لگ جائے گا تو نام رکھنا درست ہوگا، اور اگر عبد نہیں لگے گا تو صرف رحمان نام یہ اللہ کا ہے، انسان کا نہیں ہے۔ یہ عام گفتگو میں کہہ رہا ہوں، عام گفتگو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف رحمان نام رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور رحمان رحمان کہہ کر کے پکارنا کسی انسان کو یہ بھی درست نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی لفظ کا اضافہ کر لیا جائے، جیسے کہ عبد الرحمان یا عبد اللہ، اللہ بھی تو ایک اللہ ہی کا نام ہے، اسی طرح سے عبد لگا لیا جائے، ایک وصفی نام، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ عبد لگا لیا گیا تو درست ہے، اور اگر عبد نہیں لگایا گیا تو درست نہیں ہے۔ تو سوال کا جواب صرف اتنا ہوا کہ صرف رحمان نام رکھنا بھی درست نہیں ہے، اور رحمان نام پکارنا بھی درست نہیں ہے۔ محمد رحمان اس میں محمد نہیں، اچھا محمد رحمان نہیں، محمد رحمان بھی نہیں رکھ سکتے، محمد عبد الرحمان وغیرہ رکھے تو بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو غیر سید اپنے نام کے آگے سید لگائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، کہتے ہیں کہ اپنے والد کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کوئی کرے تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ تو یہ تو دوسرے کی طرف منسوب کرنا نہیں ہوا، بلکہ اپنے آپ کو اور افضل بنانے کے لیے افضل کی طرف منسوب کرنا ہوا۔ کہتے ہیں یہ حرام ہے، ناجائز نہیں بولا، حرام بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس میں کئی گناہ ہیں، ایک تو اپنے نسب کو چھوڑ کے دوسرے کی نسب کی طرف منتقل ہوا، پھر یہ کہ اس نسب کو اختیار کیا جس میں اپنی فضیلت محسوس کرتا ہے، تو ایک یہ کہ نسب سے ایک نسب سے دوسرے نسب کی طرف منتقل ہونا یہ بھی جائز نہیں، اور پھر یہ کہ فضیلت والے کو اپنی طرف منسوب کر لینا یہ بھی جائز نہیں۔ تو کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ ہرگز جائز نہیں کہ غیر سید اپنے آپ کو سید لکھے، یہ غیر سید کو سید پکارا جائے، یہ ہرگز اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ فوراً توبہ کرے اپنے اس عمل سے، اور سید لکھنا چھوڑے، سید کہلوانا چھوڑے، اور عزم مصمم کرے کہ آئندہ اس طرح کا گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کریم ہے، امید ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی۔ جو لوگ بدعقیدہ شخص کو کافر نہ کہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بھئی ہم کو تو یہی بتایا گیا، قرآن کریم میں یہی ہے، قل یا ایھا الکافرون یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ایمان والا کہو، کافر کو کافر کہو، دن کو دن نہیں کہیں گے، رات کو رات نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ دن کو دن نہ کہا جائے، رات کو رات نہ کہا جائے، جوان کو جوان نہ کہا جائے، تو اب کس کو کیا کہا جائے گا؟ دن کو کیا رات بولیں گے؟ نہیں،
یہ جو ایک دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ کسی کو کافر نہ کہو، یہ انسانوں کے دماغ کی ایجاد ہے. قرآن پاک میں ایسا کہیں نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی کہو، جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی کہو. اگر کافر ہے تو کافر کہا جائے گا، مسلمان ہے تو مسلمان کہا جائے گا. اس میں لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں تو میں قرآن کریمی ہی میں تو ہے قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب اے پیغمبر آپ فرما دیں اے کافرو. کافر تھے تبھی تو کافر کہا گیا، کافر تھے تبھی تو کافر کہا گیا. اور صرف کہا نہیں کہ قل، اے پیغمبر آپ ارشاد فرما، یعنی اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے. تو ہماری بات تو بالکل ثابت ہے کہ کافر کو کافر کہنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے. اے پیغمبر آپ فرما دیں. اچھا مومن کو مومن کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا، مختلف مقامات پہ یہی آیا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو یہ کرو وہ کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی رکھو، یہ سب تو ایمان والوں کے لیے کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مومن ہیں، وہ مسلمان ہیں. تو یہ اچھی طرح سے کانسیپٹ اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ کافر کو کافر کہا جائے گا، مسلمان کو مسلمان کہا جائے گا، دن کو دن کہا جائے گا، رات کو رات کہا جائے گا، چاند چاند ہے، سورج سورج ہے. جو چیز جیسی ہے اس کو ویسے ہی کہا جائے گا. ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ کافر کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ آپ کی تو سوچ ہو سکتی ہے، اسلام کی اور شریعت کی سوچ نہیں ہو سکتی. اس بار مونگ پھلی والے بہت زیادہ آ گئے. ایک سوال ہے، لمبا ہے، سن لیں اچھی طرح سے. میری بیوی کو انتقال کیے 3 سال کا عرصہ ہو گیا، تو ہم برسی کی تاریخ کے مطابق ہر سال برسی کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عین برسی کی تاریخ کے مطابق برسی کرنے سے گھر میں کسی اور کی موت واقع ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. تو لوگوں کے کہنے کے مطابق میری بیوی کو انتقال کیے ہوئے 3 سال گزر چکا تھا، 4تھا سال چل رہا ہے. کچھ دن پہلے میرے سالے کا انتقال ہو گیا. کیا یہ لوگوں کا کہنا درست ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. قرآن پاک میں اللہ نے موت کا وقت متعین فرما رکھا ہے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحے کے لیے نہ پہلے نہ بعد میں اسی وقت پہ روح قبض ہوگی. آپ کے برسی منانے کی وجہ سے کسی دوسرے کی روح نہیں قبض ہوگی. دنیا میں کتنے لوگ انتقال کرتے ہیں؟ اگر ہر روز کسی کی برسی منائی جائے تو کیا ہر روز کسی کا انتقال ہوتا رہے گا؟ تو پھر خاندانیت پر ہمارے خاندانی ختم ہو جائے گا، نسلیں ختم ہو جائیں گی، کوئی بچے گا ہی نہیں. یہ نظریہ سرے سے غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. برسی کیا ہے؟ برسی ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے. برسی میں ہوتا کیا ہے؟ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اوراد و وظائف کرتے ہیں، گھروں میں قرآن پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے، آپ خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں سے بھی پڑھواتے ہیں قرآن کریم، قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہوگی. تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کبھی کبھی اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ غریب غربا کو کھانا کھلانے کا اہتمام بھی ہوتا ہے. کبھی کچھ پیسے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں غریب غربا میں. کہتے ہیں کبھی ان کو کپڑے وغیرہ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ سب ایصال ثواب کے طریقے ہیں. یہ سب کے سب کیا ہے؟ ایصال ثواب کے طریقے. ایصال ثواب کا ثواب پہنچانا، ثواب پہنچانا. اگر پیاسے کو ایک گلاس پانی بھی پلا دیا جائے یہ بھی ثواب پہنچانا ہوا، یہ بھی ثواب پہنچانا ہوا. تو برسی کے لیے ان تمام کاموں کا اہتمام کرنا یقیناً جائز ہے، بلکہ مستحب ہے. ایک مردے کو انسان کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں انہی سب چیزوں سے تو اس کو فائدہ پہنچے گا. آپ نیک عمل کریں گے، ایصال ثواب کریں گے تو اس کو فائدہ پہنچے گا. اور پھر اس فائدہ پہنچانے میں اس چیز کو لگا دیا جائے کہ اسی دن کرو گے تو دوسرے کا بھی انتقال ہو جائے گا. یہ یقیناً جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے. ہر آدمی کے موت کا وقت متعین ہے. اذا جاء اجلهم، میں نے ابھی قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، جب وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ کے لیے نہ پہلے اور نہ ہی بعد میں اسی وقت اس کو مرنا ہے. لیکن مرنے والے کو منسوخ کر دینا کہ برسی کی وجہ سے مر رہا ہے تو یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
ہاں دیکھیے سوال آ ہی گیا، جو شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسے شخص سے میل جول رکھنا کیسا؟ ابھی میں نے بتایا ایسا شخص گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے، اس سے خود بھی دور رہیں، اپنے دوست احباب سب کو دور رکھیں تا وقت کی وہ توبہ کر لے اور آثار توبہ ظاہر ہو جائیں، تب جا کر کے اسے میل جول جائز ہوگا، ورنہ نہیں جائز ہوگا، ورنہ نہیں جائز ہوگا۔ ایسا شخص گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ ابھی یہ پہلا سوال آیا، ابھی اور بھی سوال آئے گے ایمان ابو طالب کے بارے میں، باغ فدق کے بارے میں، اور وہ کیا غدیر امم کے بارے میں بھی سوال آئے گا، ابھی پھر امام غائب کے بارے میں بھی سوال آئے گا۔ یہ ساری اب یہ دروازہ کھل گیا ہے، یہ دروازہ کھل گیا ہے، اس لیے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر رہا ہوں بارش ہونے سے پہلے گھروں کی مرمت کرا لے تاکہ بارش میں دشواری نہ ہو۔ اب سنیے، ایسا شخص جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اچھا ایک حدیث شریف یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کو جو گالی دے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ سن لو اس بات کو، میرے صحابہ میں سے اگر کسی کو کوئی گالی دے یا گستاخی کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب سوچ لو سرکار نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، اس لیے خود بھی دور رہنا اور اپنے دوست احباب کو بھی ان سے دور رکھنا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا کہ اوپر کے گریبان کے بٹن کھل گئے جس سے گلے کی ہڈی نظر آنے لگی، تو کیا ایسی صورت میں نماز میں کوئی کراہت واقع ہوگی؟ گلے کی ہڈی کا مطلب یہ کہ اگر اوپر کی ہڈی بہت پوری کھل کر کے دکھنے لگی تو بلا شبہ نماز میں کراہت آ جائے گی، اور اگر اتنی نہیں کھلی، اگر اوپر کا بٹن کھل جائے تو جھانکنا پڑے گا۔ ہم جیسے لوگوں کو، ہم لوگوں کو جو داڑھی رکھنے کا حکم دیا نا، شریعت کی ہزارہ حکمتیں ہیں، ایک آدھ بٹن کھل بھی جائے نا تب بھی اندر کی ہڈی نہیں نظر آئے گی، ہے نا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے داڑھی وغیرہ رکھا کرو تاکہ اگر اتفاقیہ طور پر کرتے کا بٹن وغیرہ بھی کھل جائے تو نماز میں کوئی کراہت نہ ہے۔ میرا جواب اتنا ہے کہ اگر وہ ہڈی صاف طور پر دکھنے لگے تب تو کراہت آ جائے گی، لیکن اگر صاف طور پہ نہ دکھے، صرف بٹن کھلا ہے اور وہ دکھائی نہیں دے رہی، تو فرماتے ہیں کہ اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ صرف بٹن کھلنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ نظر آنا ضروری ہے۔ اچھا، نماز میں لگا سکتے ہیں اس کو؟ عمل قلیل ہو تو لگا سکتے ہیں، ورنہ کثیر ہو تو نہیں لگا سکتے۔ کہتے ہیں سوال، اگر کوئی شخص داڑھی نہ رکھے اور نماز پڑھتا ہو تو اس کی نماز میں کوئی کراہت ہوگی؟ دیکھیے داڑھی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے، ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے۔ اگر واجب کا کوئی ترک کرتا ہے عمدن تو اس کی عبادتوں میں خرابی تو لازم آئے گی، اس کی عبادتوں میں خرابی تو لازم آئے گی۔ آپ سے کہا کہ آپ گاڑی ٹھیک سے چلائیں لیکن آپ عمدن زور سے چلا رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوگا، تو آپ پر بھی پریشانی ہوگی، سامنے والے کو بھی پریشانی ہوگی۔ اسی طریقے سے داڑھی رکھنا ایک مشت یہ واجب ہے، یہ ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مشت اگر کوئی رکھے تب تو بلا شبہ وہ شریعت پہ عمل کر رہا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے نہ رکھے، جان بوجھ کر کے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی آدمی قید خانے میں ہوتا ہے، یہ آج کل کے لیے نہیں بول رہا ہوں کہ جو جاب کے لیے نہیں رکھتے، ملازمت کے لیے نہیں رکھتے، کاروبار کے لیے نہیں رکھتے، یہ سب عذر کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سب جو آزاد ہیں یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے، رزق دینے والا اللہ رب العزت۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہو، کھانے میں ہو، داڑھی رکھتا ہو تو فوراً اسے کوڑے لگائے جاتے ہو، مارا جاتا ہو، بہت زیادہ دشواری سے گزر رہا ہو تو اس کے لیے ایک الگ بات ہوگی، اس کے لیے عذر شرعی ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ دوسروں کے لیے، یہ صرف کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، دوسری جو چیزیں ہم اور آپ عام زبانوں میں گنایا کرتے ہیں وہ آزار نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرماتا ہے کہ ایسے شخص کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔
اچھا ایک اور سوال، تصویر کھینچنے اور کھنچانے والے کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ اب یہ کوئی بات ہے؟ تصویر کھینچنا یہ بھی حرام ہے، تصویر کھینچانا یہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی اس کا عمل کرتا ہو تو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین دنیا دونوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں تو گاڑی جیسے رکھنے کی وجہ سے آفس وغیرہ میں کام نہیں ملتا، ہاں وہ نکالیں گے نہیں، تو اس کا کیا؟ تو میں نے وہی ابھی بتایا نا کہ ملازمت کے لیے داڑھی کا کٹوانا یہ عذر نہیں ہے۔ آپ کو کام نہیں مل رہا، مجھے ایک بات بتاؤ، آفس میں کام کرنا ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آفس میں یہاں پہ کام کرتے ہیں؟ کیا اللہ ان کو رزق نہیں دے رہا؟ کیا وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا ان کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں؟ دنیا میں دنیا دار لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اصل دنیا کو کمانا ہے، اصل دنیا کو کمانا ہے، لیکن شریعت میں اصل دنیا کو کمانا نہیں ہے، اصل ہے شریعت کی اطاعت کرنا، شریعت پر عمل کرنا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارا مقصود اصلی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جن و انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اطاعت کے لیے زیادہ تر یہی دیکھا گیا کہ زیادہ کمائی کرنے کے لیے، زیادہ دنیا کمانے کے لیے اس طرح کے آفیسز وغیرہ میں ملازمت وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے، ورنہ دنیا میں اللہ نے کسی کو بھوکا نہیں رکھا ہے نا۔ پرندے ہیں، پرندے، ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، صبح اٹھتے ہیں، شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ بتاؤ صبح بھوکے گئے تھے، شام کو لوٹے تو اللہ نے ان کا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا؟ یہ تو انسان ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کا مطلب ایک ایک مہینے، ایک ایک سال کا راشن، بلکہ نیتاؤں کے یہاں دیکھ لو خود مر جائیں گے لیکن راشن کبھی نہیں ختم ہوگا۔ یہ حال ہوا کرتا ہے، نسلیں ختم ہو جائیں لیکن پیسہ کبھی ختم نہ ہو، یہ حال ہوتا ہے۔ تو یہ ہوس کا نتیجہ ہے، یہ ہوس ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے۔ اللہ نے ان کو بھی زندہ رکھا ہے، پرندوں کو بھی زندہ رکھا، مچھلیوں کو بھی زندہ رکھا، ہر جانور کو زندہ رکھا۔ بتاؤ کون ہے جو رزق کو جمع کر کے رکھتا ہو؟ کوئی نہیں رکھتا، صرف حضرت انسان رکھتے ہیں، صرف حضرت انسان رکھتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا ہمیں زیادہ حق ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کی اطاعت کریں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو اللہ کی اطاعت کا بھی ہمیں زیادہ حق ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معمولی باتوں کی وجہ سے کہ ملازمت ملے گی نہیں ملے گی، اس کے لیے داڑھی کو، اللہ کی نافرمانی میں اللہ نے دنیا و آخرت کی بھلائی کو نہیں رکھا، نہیں رکھا۔ یہاں تک کہ ماں باپ بھی بولے گی داڑھی مت رکھو تو ماں باپ کی بھی فرما برداری اس مسئلے میں واجب نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کسی مخلوق کی ایسی اطاعت کرنا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، یہ جائز نہیں ہے، نہیں ہے۔ شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ایک بچی بیٹی ہوئی، اب بیٹی ہونے کے بعد ذرا دن میں طلاق ہو گیا، اب بیٹی ہے، پھر وہ عورت دوسری شادی کری، اس سے بھی ایک بیٹی ہوئی، وہ بھی جوان ہو گئی، بالغ ہوئی، یہ بھی بالغ ہو گئی، اور اس کے بعد ایک کی شادی کرے، ایک بچی کی بیٹی کی شادی کرے، پھر وہ جو شادی کیا ہے وہ دوسری بیٹی کی بھی شادی کر سکتا ہے نا؟ جو دوسرے شوہر سے؟ ہاں، تو وہ جو ایک بیٹی، پہلی والی بیٹی کو ایک آدمی شادی کر لیا، جو پہلے تو اس کی شادی کی نہیں جیسا اب شادی ہو پہلے گئی، شوہر کی تھی۔ پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہوئی، جی ایک کام کرو، لمبا سوال ہو تو کہیں بیٹھ کر کے پوچھ نہیں لو۔ بڑا نہیں، چھوٹا ہی ہے،
کلمہ تو پہلے شادی ہوئی، پہلی شادی، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، جی بیٹی پیدا ہونے کے بعد جو ہے مطلب طلاق ہو گیا، جی ہاں طلاق ہو گیا، پھر دوسرے سے ان کی شادی میں 10 گزارنے کے بعد دوسری شادی میں اس سے بیٹی ہو گئی، وہ بھی جوان ہو گئی، تو پہلی بیٹی سے شخص شادی کر لیتا ہے، اور کرنے کے بعد پھر وہ دوسری سے بھی کرنا چاہتا ہے، سالی اس کی ہوگی تو کر سکتا ہے کیا ایک ساتھ دو؟ جو مطلب جو پہلے شوہر کی ہے اس آپ کی ایک شادی کام کریں، اس کو لکھ کر کے دے دیں، اس کو لکھ کر کے دیں، اب لمبا ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے ذرا کتاب وغیرہ وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. جی وہ جو ناخوانی کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، اور ایک شرابی کے ہاتھ سے کھانا پکوا کے کھاتے ہیں، ناجائز ہے، غلط ہے. یہ کیسا ہے؟ اور شرابی کے ہاتھ سے پکواتے بھی یہ خانقاہ کا اونٹ ہو، ناخوانی ہو، میلاد شریف ہو، اس میں جو ہے شراب پینے والے سے کھانا پکواتے ہیں. غلط ہے، بالکل غلط ہے. کر دیجیے. ہاں، کہتے ہیں کہ اچھے کاموں کے لیے کھانا پکوایا جاتا ہے، تو جس سے کھانا پکوایا جاتا ہے وہ کوئی شرابی ہے؟ تو بھائی جہاں آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں ویسے ہی اچھے پکانے والے کا بھی انتظام کر لیں. کوئی ضروری ہے کہ شرابی ہو؟ کہتے ہیں اچھے کام کے لیے اچھے فرد کا انتخاب کرے تو بہتر ہے. صرف شرابی ہو اور اسی سے کھانا پکوایا جائے یہ درست ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے نافرمانی میں تعاون کرنا ہوا، یہ اس کی نافرمانی میں تعاون کرنا ہوا. اور قرآن پاک میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، برے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کا تعاون نہ کرے، تو یہ درست نہیں ہوگا. جی اور عاشورہ کے دن کو آج بھی مطلب زمین کا بھی کہنا درست ہے، ہاں جیسے 10 عاشورہ کا دن رہتا ہے، جمعے کی 10 محرم کی 10 تاریخ، ہاں اس کو زمین کا دن کہنا درست ہے. عاشورہ کو اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ساری خوشیوں کا دن ہے نا، بہت ساری خوشیوں کا دن ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا بھی معاملہ ہے، اسی دن قبول ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا بھی معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات جو دی گئی فرعون سے، وہ بھی اسی دن کا معاملہ ہے. اس دن بہت سارے واقعات ہوئے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ خوشی کا دن ہے. لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ غمی کا بھی دن ہے کہ اسی دن آپ کی شہادت ہوئی. لہذا اگر عاشورہ کو کوئی یہ بول دیتا ہے کہ یہ غمی کا دن ہے تو اس میں کوئی مذائقہ ظاہراً نہیں ہے، ظاہراً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں اب کیسے داڑھی نہیں ہے، عمر ہوگی 19-20 سال، جیسے نماز پڑھتے ہیں، ابھی آپ کو بولتے ہیں جواب پورا ملا نہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں داڑھی نہیں ہے، کم ہے، کیا نماز نکلی نہیں ہے کٹی؟ تھی لوگ کے بولنے سے، ماں باپ کے کہنے سے تھوڑا ہٹ گئی، تو نماز پڑھے کہ اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا یا میں نے کہا نا کہ داڑھی اگر کم ہو، کٹی ہو یا چھلی ہو تو داڑھی رکھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، اگر بغیر داڑھی کے یا کٹا کر کے ایک مشت سے کم کر لینا، ایسے شخص اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی نماز واجب الاعادہ ہے. ہاں بہت سے لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر کے بغل میں جو نفرتی مسجد ہے ان کے پاس کوئی لکے مسجد ہے. سب لوگ بولتے ہیں کہ مطلب اپنے ایریا کی مسجد چھوڑ کے تم لوگ نماز پڑھنے کہاں جاتے ہو، یعنی کہ امریکہ جاتے ہو یا غوثیہ تم گھماتے ہو یا غوثیہ کہتے ہو، تم لوگ کے لیے مسجد ہے نا، کیوں چھوڑ کے وہاں جاتے ہو، کیوں وہاں پر وہاں کے سڑک پڑھتے ہیں، یہاں کے پڑھاتے ہیں، کیوں جاتے ہو چھوڑ کے؟ ایسا سوال آیا ہے. اچھا، ایک سیدھی سی بات یہ ہے، اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کے دوسرے مسجد میں کیوں جاتے ہو؟ دیکھیں، اگر وہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے تو بلا شبہ زیادہ حقدار وہی مسجد ہے، وہیں پہ مسلمانوں کو جانا چاہیے. لیکن اگر وہ اہل سنت والجماعت کی مسجد نہیں ہے
تو آپ کو ابھی وہابیہ دیابنا کے بارے میں کھل کر عقیدہ بتایا گیا کہ وہ خود چونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. لہذا اگر یہ صورت ہے اور کوئی سنی فرد وہاں سے نکل کر کے سنی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کا جانا بھی درست ہے، نماز پڑھنا بھی درست ہے، بلکہ ان کے پیچھے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. دیکھیے ان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے، ان کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوتی. ہماری بات نہ مانے تو انہی کی کم سے کم بات مان لے، اپنے لوگوں کے پیچھے آ کر کے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے امام کھڑا ہے تو آدمی سنی عقائد کا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اگر امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے عقائد کا امام ہے، حنفی مسائل کی رواداری کے ساتھ، رعایت کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے تو حنفی کی نماز ہو جائے گی، اور اگر وہ رعایت نہیں کر رہا تو نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ان کے یہاں ایک بال 3 بال پر بھی مسح جائز ہے، ہمارے یہاں چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے. اگر وہ مسح ایسا کر رہا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح ہو گیا تو ان کے مسلک پر بھی عمل ہو گیا کہ 3 بال پر، اور ہمارے مسلک پر بھی عمل ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے نماز ہو جائے گی. ان کے یہاں یہ ہے کہ قلتین، چھوٹا سا ایک حوض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اسی میں وضو کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں، پھر پانی اسی میں گرتا ہے، یہاں تک کہ اس پانی کو اس وقت تک استعمال کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا رنگ نہ بدل جائے، جب تک کہ اس کا رنگ نہ بدل جائے. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر غیر مستعمل پانی میں مستعمل پانی زیادہ مل جاتا ہے تو وہ قابل استعمال نہیں رہتا، وہ قابل استعمال نہیں رہتا. تو اب ان کے امام ان مسائل میں ہماری رعایت برتے، مثال کے طور پر پورے سر کا مسح کرے، مثال کے طور پر قلتین میں وضو نہ کرے، نل سے وضو کر لے یا الگ سے لوٹا میں پانی لے کر کے وضو کر لے. تو اگر وہ ہمارے رعایت کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی، اور اگر ہماری رعایت نہیں کرتے تو ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کعبے کے بدلو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدلو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں. شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود. دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدلو دجا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدلو دجا تم پہ کروڑوں. وہ شب معراج راج، وہ صفے محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ صفے محشر کا تاج. کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود.
بدرو تجا تم پہ کروڑوں اپنی خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا اغفر لنا